مجھے وہ نقاب والی لڑکی چاہیے. زمین آسمان ایک کرو پر مجھے وہ چاہیے. احتشام خانزادہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دھاڑا. وہ حسن پرست تھا. اسے عورت ذات سے نفرت تھی. وہ عورت کو صرف استعمال کی چیز سمجھتا تھا. پر 2 دن پہلے اس کی گاڑی ایک مڈل کلاس ایریا میں خراب ہوئی جہاں اس کی نظر ایک نقاب پوش لڑکی پر پڑی. وہ ان آنکھوں کا اسیر ہو گیا تھا. جبکہ جس لڑکی پر اس کی نظر پڑی تھی وہ ایک یتیم لڑکی تھی جس کی سوتیلی ماں نے اسے چند پیسوں کے عوض فروخت کر دیا تھا. جب یہ بات احتشام خانزادہ کو معلوم ہوئی تو مجھے وہ نقاب والی لڑکی چاہیے. زمین آسمان ایک کرو یا دنیا کا چپا چپا چھان مارو مگر مجھے وہ شام تک چاہیے. احتشام خانزادہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے جس طرح بولا تھا تو اس کے تمام ملازمین ڈر گئے. جی سر ہم تلاش کر رہے ہیں. شبیر نے اس کی طرف دیکھتے بڑی ہمت سے بتایا کیونکہ جتنا وہ غصے میں تھا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا. شام تک کا وقت دے رہا ہوں. وہ نیند پاگل ہو گیا. اس کا یہ روپ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. اب جاؤ یہاں سے. اس نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہہ دیا تو ان کو گویا آزادی کا پروانہ مل گیا. سب تیزی سے باہر نکل گئے جبکہ اس نے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے سگریٹ سلگا لیا. یس کم ان. تقریباً 20 منٹ بعد سیکرٹری نے دروازہ ناک کیا تو اس نے اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا. سر آج آپ کی ایک زیدی گروپ آف کمپنیز کے ساتھ میٹنگ ہے 2 بجے اور دوسری. وہ ابھی بول رہی تھی جب اس نے سر اٹھاتے اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے روکا. ساری میٹنگز کینسل کروا دو. سگار کو چھلکاتے ہوئے اس نے تحکم بھرے لہجے میں کہا. لیکن سر آج کی میٹنگ بہت اہم ہے. اور وہ ابھی بول رہی تھی جب اس نے ہمیشہ کی طرح ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہ اس کے غصے کا لیول جان گئی تھی. باس میں ہوں یا آپ؟ دانت پیس کر کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ بے ساختہ شرمندہ ہو گئی. سوری سر. آہنت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا لیکن مجبوری تھی کہ وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی. اس کا باس لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا اور اسے پتہ نہیں کیوں لگتا تھا کہ وہ ایک دن اس کی محبت میں اس سے شادی کر لے گا. فلمیں دیکھ کر اور ناولز اور کہانیاں پڑھ پڑھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا. Now get lost. اس نے بغیر دیکھے اشارہ کیا تو وہ گہری سانس لیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. وہ بے تابی کے ساتھ وہاں پر ٹہل رہا تھا. عورت ذات سے اسے شدید قسم کی نفرت تھی. اپنے دفتر میں بھی اس نے زیادہ مرد ہی رکھے ہوئے تھے سوائے مجبوری کے. کہیں اس نے کہیں پر بھی کوئی عورت نہیں رکھی تھی مگر وہ عورت کو فقط استعمال کی شے سمجھتا تھا. ایسا کیوں تھا؟ اس کے پیچھے تو بڑی لمبی کہانی ہے مگر اس وقت تو ایک نقاب میں لپٹی آنکھوں کے پیچھے پاگل ہو گیا تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ یہ اس کا پاگل پن کتنا بڑا طوفان لانے والا ہے. وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ تبھی اسے گلاس ڈور کے پاس شبیر کھڑا دکھائی دیا جو اس کی اجازت کا طلبگار تھا. اس نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے میں آنے کو کہہ دیا. بولو شبیر کچھ پتہ چلا اس کا؟ وہ بےتاب سے انداز میں کہہ رہا تھا. سر بری خبر ہے. شبیر احمد نے وہاں پر آتے تھوڑا سہمتے ہوئے بتایا تھا کیونکہ اس کا باس سر پھرا تھا. اس کا ان سب کو پتا تھا. کیسی بری خبر؟ اس کے لیے کوئی بھی بات بری نہیں ہوتی تھی اسی لیے ابرو کو اوپر اٹھا کر پوچھا. سر وہ لڑکی اپنی چچی کے ساتھ رہتی تھی اور کل ہی اس کی چچی نے اسے پیسوں کے عوض کسی امیر زادے کو بیچ دیا ہے. شبیر نے ڈرتے ہوئے بتایا تھا جبکہ احتشام خانزادہ کے ہاتھوں سے سگار گر گیا. اسے لگا کسی نے اس کی شہرت پر چھری پھیر دی ہو. کیا؟ وہ بے یقینی سے شبیر کو دیکھ رہا تھا جبکہ شبیر نے سر ہلاتے یقین دہانی کرائی. جی سر اور اس سے بھی زیادہ بری خبر یہ ہے کہ شاید اس کے ساتھ نکاح کر دیا گیا ہے. وہ اذیت بھرے انداز میں شبیر کو دیکھتا رہ گیا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے. اپنے اندر تک اسے ویرانی اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. شبیر وہ مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے. جتنی رقم اس کو دے سکتے ہو دے کر آؤ
जहां से मर्जी तलाश करो, लेकिन वो मुझे हर हाल में चाहिए, और अब मेरे सामने तब आना जब वो तुम्हारे साथ हो। चले जाओ। उसने जिस अंदाज में कहा तो शब्बीर भी चौंक गया था, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो किसी लड़की को लेकर इस तरह जुनूनी हुआ हो। जी बेहतर सर। वो सर को जंबिश देकर वहां से चला गया, जबकि एहतशाम को अपने एहसासात ही समझ में नहीं आ रहे थे कि उसे अजियत क्यों हो रही थी। ये तसव्वुर सुहाने रूह क्यों महसूस हो रहा था कि उसे किसी और ने छुआ होगा। उसे अपना आप कभी भी इतना कमजोर महसूस नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि मैं नकाब वाली लड़कियों से नफरत करता हूँ, और मैं सोच रहा हूँ उसकी जिंदगी आबाद हो गई है, तो इससे बेहतर है कि मैं बर्बाद कर दूं। सोचते हुए उसने खुद को तसल्ली दी थी, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। जिस तरह के एहसासात का इस वक्त वो शिकार हो रहा था, तो ये सब सोचना आम सी बात थी। मायरा कहाँ है? ये अभी तक आई क्यों नहीं? चच्ची का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आ रही है अम्मी, आप भी बस कर दिया करें, हर वक्त उसके पीछे ही लगी रहती हैं। सलवा ने नाराजगी से माँ की तरफ देखा। तुम उसकी फजूल में तरफदारियां ना किया करो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर मुझे दोबारा तुमने टोका तो। परवीन खातून ने गुस्से से अपनी बेटी को देखा। मायरा, कहाँ रह गई हो तुम? एक कप चाय बनाने को कहा था, लेकिन तुमने तो गोया पाए चूल्हे पर चढ़ा दिए हैं। अपनी बेटी को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए उन्होंने दोबारा से मायरा को आवाज दी। आ रही है यार अम्मी, मैंने शर्ट प्रेस करने के लिए भेज दिया था। उसने झूठ का सहारा लिया। तभी 2 मिनट बाद मायरा चाय लेती वहां पर आ गई। उसके अजीबो गरीब मेकअप पर इस खातून ने हैरानगी से परवीन बेगम की तरफ देखा, और परवीन ने खा जाने वाली नजरों से मायरा को देखा। ये तुम क्या बनी हुई हो? ये क्या बदतमीजी है? उनकी आवाज गुस्से की वजह से कांपने लगी थी। उसने डरते हुए मायरा की तरफ देखा, और मायरा ने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि अभी बोलो, बाद में मैं सब कुछ संभालूंगी। चट्टी जान, आपने ही तो कहा था कि तैयार होकर आना है। उसने नूरी को गालियां देते मिनमिनाते हुए चट्टी जान से कहा। मैंने ये नहीं कहा था कि इस तरह भूत बनकर आ जाओ। कहाँ से लग रहा है कि तुमने मेकअप किया हुआ है? मैंने तुम्हें कहा था तमीज से तैयार होना, मगर तुम कहाँ मेरी जान छोड़ने वाली हो? इतनी खुशकिस्मत नहीं हूं मैं। उन्होंने उस बैठी खातून के तासुरात जान लिए थे कि वो किसी भी सूरत उसे बहू नहीं बनाएगी, इसलिए ये गुस्से से लाल पीला होते उसे देखा। ठीक है बहन, मैं निकलती हूँ। उन्होंने उठते हुए इजाजत मांगी। रुक जाए थोड़ी देर, ये अभी हुलिया दुरुस्त करके आती है। उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। नहीं, हमें जरूरत नहीं है। वो फौरन अपना बैग उठाकर वहां से चली गई, और उसके जाते ही चच्ची जान ने जोर से मायरा के चेहरे पर थप्पड़ मारा। जो मजे से समोसा खाते हुए नूरी ने भी बेयकीनी से अपनी मां को देखा। वो उसे मुसलसल थप्पड़ों से मार रही थी। ये क्या कर रही हैं आप? वो फौरन अम्मा के आगे आई और उनका हाथ रोकने की कोशिश की, और एक थप्पड़ उसे भी लग गया। जीने नहीं दोगी तुम मुझे। पहले ही ये पर्दा करती है, और इसके पर्दा करने की वजह से कोई रिश्ता लेने को तैयार नहीं कि इसको पुराने जमाने की अम्मा बी बनने का शौक है। मुझे तो लगता है ये किसी मकसद के तहत इस घर में ठहरी हुई है, और बस मुझे सुकून का सांस नहीं लेने देगी। मेरा बस नहीं चलता मैं इसकी जान निकालूं। उन्होंने अपने सर में ही थप्पड़ मारने शुरू कर दिए थे, और मायरा रोती हुई वहां से चली गई थी, जबकि नूरी अपनी मां को संभालने लगी थी। वो कमरे में आई तो बहुत ज्यादा रोई थी। वालिदैन शिद्दत के साथ याद आए थे कि अगर वो जिंदा होते तो शायद, बल्कि यकीनन हालात मुख्तलिफ होते। उसे ये अजियत भरा वक्त ना गुजारना पड़ता, उसे यूं दिन रात जलील ना होना पड़ता। इंसान कभी कभी कुछ और सोच लेता, लेकिन हालात उसके लिए कुछ मुनफरिद लेकर आ रहे होते हैं। वैसे कभी पहले इतना टूट कर बिखरी नहीं थी जितना आज उसे महसूस हो रहा था। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। नूरी जब कमरे में आई तो मायरा ने आंसू भरी आवाज में कहा।
رونا مت. تمہیں پتا ہے نا کہ مجھے رونے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں. اور تم میری کزن ہو, بہن ہو, بیسٹ فرینڈ ہو, تو تمہیں روتا ہوا بالکل نہیں دیکھ سکتی. تم نے کچھ غلط نہیں کیا, اس بات کو پہلے قبول کرنا ہوگا تمہیں. اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے نوری نے اس کے آنسو پہنچے. اس نے نوری کا ہاتھ تھام لیا. تمہارے اور چچی جان کے جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں وہ میری وجہ سے ہو رہے ہیں, اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے. دیکھو نور, یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ میں ان پر بوجھ ہوں, لیکن میں کیا کروں. مجھے ان کی بات مان لینی چاہیے تھی, اور جو وہ رشتہ لے کر آئی تھی مجھے اس کے لیے مان جانا چاہیے تھا. میں کیوں کسی شہزادے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہوں, وہ بھی تمہاری بات مان کے. مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر اس رشتے کو یوں ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بہت پچھتا رہی تھی اور روتے ہوئے وہ یہ سب کہہ رہی تھی. فضول بکواس کرا لی نا تم سے میں نے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے میں رکھ کر ایک چپیٹ تمہارے منہ پر ماروں اور تمہارے سارے ڈر باہر نکال دوں. تم بالکل بھی بوجھ نہیں ہو. 2 بیٹیاں بھی تو ہو سکتی ہیں نا اماں کی. تو کیا ہو گیا اگر تم ہو. تمہیں اپنا حق لینا آنا چاہیے. میں ہمیشہ تمہارے حق کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی. اس گھر میں تمہارا بھی اتنا ہی حصہ ہے, اتنا ہی حق ہے جتنا میرا اور اماں کا. تم اگر خود اپنے لیے کھڑی ہو جاؤ تو مجھے اماں سے لڑائی نہ کرنی پڑے. میں صرف تمہارے لیے کرتی ہوں. آئندہ تم اگر اپنے لیے کھڑی ہو جاؤ گی تو میری اور اماں کے رشتے میں کسی قسم کا کوئی کھنچاؤ نہیں آئے گا. اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر وہ بڑی نرمی سے کہہ رہی تھی, جبکہ مائرہ اس سب میں کچھ بھی سمجھنے کی حالت میں نہیں لگ رہی تھی. دیکھو مائرہ, وہ عورت دیکھنے سے ہی کپٹی لگ رہی تھی. اس کو بہو صرف اس لیے چاہیے تھی تاکہ وہ اس پر حکمرانی کر سکے. وہ بہو نہیں بلکہ کوئی ملازمہ لے کر جانا چاہ رہی تھی. اس کا بیٹا جو دکھنے میں نشئی لگ رہا تھا, تم اس سے شادی کرنا چاہ رہی تھی جو عمر سے تم سے دگنا تھا. اسی لیے تمہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ کم از کم تم نے اپنی زندگی برباد نہیں ہونے دی. اس نے غصے سے دیکھتے ہوئے اسے پھر بھی ہر طرح کے ملال سے نکالنے کی بھرپور کوشش کی. لیکن تم جو یہ سوچ رہی ہو, بہت اچھا رشتہ آتا تو یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ میرے والدین بھی نہیں ہیں. میں کوئی بہت اچھا جہیز بھی لے کر نہیں جا سکتی. تو آج کل تمام رشتے اسی پیمانے پر ماپ کر بنائے جاتے ہیں. میرے لیے کوئی ایسا ہی آئے گا. وہ پتہ نہیں ضرورت سے زیادہ تلخ ہو رہی تھی یا حقیقت پسند, لیکن اس وقت وہ بڑی بکھری ہوئی لگ رہی تھی. نوری نے بس گہری سانس لے لی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا. اگر مجھے ریحان مل سکتا ہے تو تمہیں بھی کوئی مل جائے گا. فکر کیوں کرتی ہو. دیکھو تم مجھ سے زیادہ خوبصورت, پڑھی لکھی اور سمجھدار ہو, تو تمہیں کیوں لگتا ہے کہ قسمت تمہارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے دے گی. تمہیں تو مجھ سے زیادہ اسلام کی سمجھ بوجھ ہے. تم کیسے منفی ہو سکتی ہو. محبت سے سمجھا رہی تھی, مگر خود وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی. جب آپ مسلسل اس طرح کے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو آپ مثبت نہیں رہ سکتے. دانت کچکچا کر اس نے کوفت سے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی, جبکہ نوری نے اسے نہیں چھوڑا تھا. مجھے تم سے ابھی ملنا ہے. ریحان کے نمبر پر میسج چھوڑ کر وہ الماری سے کپڑے نکال کر تیار ہونے لگی. اسے ماں سے اجازت کی ضرورت نہیں تھی. کہاں جا رہی ہو اتنا سج دھج کے. ابھی ماں زندہ ہے, کم از کم اسے زندہ سمجھ کر کچھ بتا تو جایا کرو. اماں جو لاؤنج میں بیٹھی تھی اس کے بغیر بتائے جانے پر غصے سے پیچھے سے پکارا. وہ پلٹی اور ایک نظر ان کو دیکھا. ریحان سے ملنے جا رہی ہوں. اس کا میسج آیا تھا کہ اسے کوئی ضروری کام ہے, تو اسی لیے جا رہی ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو چلی جاؤں. دانت پیس کر اس نے ناراضگی کے اظہار کے لیے ان کی طرف دیکھے بغیر بات کی تھی, اور اس کے انداز پر انہوں نے کچھ نہیں کہا. ٹھیک ہے چلی جاؤ, تمہارا شوہر ہے, میں کیسے روک سکتی ہوں. اس کا اور ریحان کا چند مہینے پہلے نکاح ہو چکا تھا. ریحان کے والدین بیرون ملک رہتے تھے. وہ چند دنوں کے لیے آئے تھے, اسی لیے نکاح کر گئے تھے, اور اب جب انہوں نے دوبارہ آنا تھا تو تبھی شادی ہونی تھی. پھر اس کے بعد اس کے پیپرز وغیرہ بننے تھے,
اور ان دونوں نے باہر چلے جانا تھا۔ یہ رشتہ ایک رشتے کروانے والی نہیں کروایا تھا، اور اس کے بعد ماہرہ کے لیے بھی اچھے اچھے رشتے آئے تھے، لیکن پروین بیگم کو یہ منظور نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے زیادہ اچھی جگہ پر ماہرہ کی شادی کرتی، اور اس کے بعد اس کے لیے کوئی عام سا رشتہ آتا تو اس کے لیے وہ اس سے زیادہ سٹینڈ وہ لیتی تھی۔ نوری اور وہ بچپن کی دوستیں تھیں، اور پھر اس کے والدین کے اچانک چلے جانے کے بعد نوری تو گویا خوش ہو گئی تھی کہ جیسے اللہ معاف کرے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو، وہ اس کے گھر آ جائے۔ اس لیے چچی کو وہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنے دیتی تھی۔ یوں ہی ان کی زندگی کا سرکٹ چل رہا تھا۔ نوری کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، اور گھر کا خرچہ یوں چل رہا تھا کہ ان کی ایک دکان تھی جو انہوں نے کرائے پر دی ہوئی تھی، اور وہاں سے ماہانہ کرایہ آ جاتا تھا، اور انہوں نے اوپر والا پورشن بھی کرائے پر دیا ہوا تھا۔ اسی وجہ سے گھر کا خرچہ بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، لیکن جب اسے سمجھ بوجھ آئی تو اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے معاشرے میں ایسی لڑکیوں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ ریحان نے اسے بےتابی سے ٹہلتے ہوئے دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ پہلے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ خود بتا دے گی، لیکن وہ یہاں آ کر بھی بتانے کے بجائے ٹہل رہی تھی، اور وہ تب تک ٹہلتی رہتی جب تک اس کی ساری انزائٹی چلی نہ جاتی۔ یہاں پر بیٹھو نور، اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ ریحان نے پھر پیار سے پکارا تو وہ آ کر بیٹھ گئی، اور اس وقت وہ ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ دنیا میں صرف وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے آ کر وہ ٹوٹ کر بکھر جایا کرتی۔ میں اس وقت بڑی پریشان ہوں، اس نے گہری سانس لیتے بھاری آواز میں کہا۔ وہ تم نہ بھی بتاؤ تو تمہارے چہرے پر چیخ چیخ کر لکھا ہوا ہے کہ تم پریشان ہو، لیکن اب بتاؤ نا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ سر کو ہلاتے اسے بولنے پر اکسا رہا تھا۔ تم جانتے ہو کہ میں اپنی اماں سے بہت پیار کرتی ہوں، اس نے تمہید باندھی۔ بالکل میں جانتا ہوں، وہ خود اتنی اچھی ہیں کہ ان پر بے ساختہ پیار آتا ہے۔ مسکرا کر اس نے اس بات کو آگے بڑھایا۔ وہ سب کے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ وہ کوئی غلطی کریں۔ دیکھو، تم جانتے ہو نا میری کزن ماہرہ کو، امی اس کے ساتھ جانے انجانے میں بڑی زیادتی کر جاتی ہیں۔ اس کے لیے جو بھی رشتے آتے ہیں وہ ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ بیچاری خود کو ان پر بوجھ سمجھنے لگتی ہے، اور ان میں سے کسی سے بھی شادی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ لے کر آؤ۔ دیکھو، تمہارا سرکل بڑا وسیع ہے، بس وہ پردہ کرتی ہے۔ اس نے بڑے ہمت کا مظاہرہ کرتے اسے یہ بات کی تھی، کیونکہ یہ بھی ڈر تھا کہ وہ پتہ نہیں کیا رد عمل دے گا۔ اس کی بات سن کر وہ چپ کر گیا تھا۔ میرا ایک کزن ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس سے بات کروں، تم فکر مت کرو، اب یہ میرا مسئلہ ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تم جانتے ہو کہ وہ پردہ کرتی ہے، تو کیا وہ اسے قبول کرے گا؟ کیونکہ تم لوگ تو ہائی سوسائٹی میں موو کرنے والے ہو، تمہیں تو ماڈرن لڑکیاں چاہیے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا کہ کہیں وہ اس بات کا بھی برا نہ منا جائے کہ وہ انہیں غیر اسلامی تو نہیں سمجھتی۔ میرا ایک کزن ہے، وہ تھوڑا مذہبی نقطہ نظر رکھتا ہے، تو میں اس سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں کچھ بتاتا ہوں۔ اسے تسلی دیتے ہوئے وہ وہاں سے لے گیا، پھر اسے ایک خوبصورت سا جوڑا بھی لے کر دیا تھا۔ وہ گھر آئی تو کافی ریلیکس تھی۔ ہیلو احتشام، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ احتشام کے اپارٹمنٹ میں آیا تو وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بولو۔ جب سے احتشام کی زندگی میں اتنا بڑا بدلاؤ آیا تھا تو وہ سب سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ تمہیں نور کا پتہ ہے نا، میری بیوی کا؟ ابروج کا کر اس نے تمہید باندھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ وہ عدم دلچسپی سے بول رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ وہ سارے خاندان والوں سے بات نہیں کرتا تھا۔ یار اس کی ایک کزن ہے، کافی مذہبی ہے، مجھے لگتا ہے تمہارے ساتھ اچھی لگے گی، تو تمہیں اس سے شادی۔ ابھی وہ اتنا ہی بولا تھا
جب اپنے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جو شیشے کا گلاس احتشام میں پکڑا ہوا تھا اس نے غصے سے دیوار پر دے مارا۔ ریحان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا نہیں تھا، لیکن زندگی میں ہوئے ایک حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھو میری بات تو سن۔ وہ بھی بول رہا تھا جب وہ غصے سے پھر ڈھارا۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ریحان۔ تم جانتے ہو نا کہ یہ سب سے برا ٹاپک ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، اور میں نے تمہیں اپنے زخم کا ساتھی کیا بنایا؟ تم تو آج وہی کھونچنے آ گئے ہو۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ریحان جانتا تھا کہ اس وقت اس سے کچھ بھی کہنا فضول ہے، اس لیے بغیر کچھ کہے اپنا موبائل اٹھا کر وہاں سے واپس گھر چلا گیا۔ میں آپ کے ساتھ یہ تعلق کبھی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ محبت کی وجہ سے مجبور کیا تھا آپ نے مجھے، اس لیے میں نے یہ چانس دیا تھا کہ چاہیں تو مجھ سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ تعلق رکھنا اور محبت میں نامحرم بن کر کسی سے رابطے میں رہنا مجھے نہیں پسند، کیونکہ نہیں ہے یہ مناسب۔ ویسے بھی مجھے کسی ایسے انسان سے شادی کرنی ہے جو بہت مذہبی ہو، جس کی فیملی مذہبی ہو، کیونکہ ہم اکیلے نہیں رہ سکتے، جبکہ آپ کی فیملی کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اسلام کے بارے میں۔ آپ کی فیملی میں کبھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اس دن کی تذلیل تو بھول سکتی ہوں کہ انہوں نے میرے پردے اور اسلامک ہونے کے بارے میں کیا کہا تھا، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ 2 روز قبل وہ زبردستی اسے اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے لایا تھا، لیکن سب اس کا رد عمل ایسا تھا کہ وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اسے اپنی یونیورسٹی میں وہ بہت اچھی لگی تھی، اور وہ خود بھی بڑا مذہبی قسم کا رہا تھا۔ ایسے مت کرو مائرہ، میں تم سے عشق کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گا، اپنی فیملی کو منا لوں گا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ انہوں نے شاید توقع نہیں کی ہوگی کہ میں کوئی ایسی لڑکی پسند کر سکتا ہوں، تو شاید اسی لیے ایسا رد عمل دیا۔ میں ان کو کسی بھی قیمت پر منا لوں گا، لیکن پلیز پہلے تم تو مجھے موقع دو کہ میں تمہیں منا سکوں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، کم از کم میرے انداز سے تمہیں ایسا نہیں لگ رہا نا کہ میں تم سے فلرٹ کر رہا ہوں؟ اسے دیکھ کر وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہا تھا، دیکھیں آپ اگر منا بھی لیں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ وہ لوگ مجھے آپ کی خاطر قبول کر لیں گے، لیکن پھر بھی وہاں پر میرا جینا حرام کر دیا جائے گا۔ میں یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر مجھے بالکل بھی پسند نہیں آپ کی فیملی۔ میں تو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میرے آنے والی نسلوں میں میوزک تک بھی ہو، لیکن آپ کے وہاں تو شراب بھی عام ہے۔ مجھے چننے کا موقع دیا گیا ہے تو میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی۔ معذرت۔ کسی کے کہے ہوئے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے بہت کچھ پڑھا تھا اسلام کے بارے میں، لیکن شادی سے وہ اتنا بدگمان ہو گیا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کبھی بھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا تھا اور اسے فیملی اور شادی دونوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ اپنی فیملی سے دور رہنے لگا تھا۔ سب نے اسے بعد میں بہت کہا تھا، لیکن وہ ہٹ گیا تھا۔ یہ لو چائے، کیا یاد کرو گی کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے؟ نوری نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھاتے محبت سے کہا۔ اس نے مسکرا کر نوری کی طرف دیکھا۔ تھینک یو سو مچ، تم بہت اچھی ہو۔ کبھی کبھی وہ سوچتی تھی کہ اگر وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح اپنی ماں کا ہی ساتھ دیتی تو مائرہ کا تو جینا ہی حرام ہو جانا تھا۔ گہری سانس لے کر مسکراتے ہوئے اس نے مائرہ کو دیکھا۔ کیونکہ تم اتنی اچھی ہو، میں تو شکر کرتی ہوں کہ میرے پاس ہوتی ہو ہر وقت۔ پتہ ہے اگر کوئی ریحان کا بھائی ہوتا نا تو میں ریحان کی منت کرتی کہ پلیز میری اس پیاری سی دوست کو بھی وہاں پر لے جاؤ، یعنی میری دیورانی بنا کر۔ مگر کیا کر سکتے ہیں یار،
اس نے گہری سانس لے کر اداسی بھرے انداز میں کہا۔ بالکل، مائرہ نے ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ ایک بات پوچھوں مائرہ؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اجازت طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو بھائی، تمہیں کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ اس نے چائے کا گھونٹ بھر کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے ایک محبت کو بری طرح ٹھکرایا تھا۔ دیکھو، میں تم جتنا مذہب نہیں جانتی، لیکن اس کی نیت بڑی صاف تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھو تم کتنی خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، ہر خوبی ہے تمہارے اندر، لیکن پتہ نہیں کیوں تمہارا کوئی سبب نہیں لگ پا رہا۔ نور اس بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن کہے بغیر رہ نہ سکی۔ اس کی بات پر مائرہ کو لگا کہ کسی نے اس کے زخموں کو بری طرح سے ادھیڑ دیا ہو۔ کیا ہوا یار، میں نے تمہیں ہرٹ کر دیا؟ سوری، تم بھول گئی ہوگی اور میں نے پھر سے تمہیں یاد دلا دیا۔ میرا سچ میں ایسا کوئی مقصد نہیں تھا، میں نے بس جو ذہن میں آیا وہی کہہ دیا۔ تم جانتی ہو مجھے فضول بولنے کی عادت ہے، تمہیں دکھ دے دیا اسی وجہ سے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ نور اب بہت شرمندہ لگ رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم بلا وجہ شرمندہ ہو رہی ہو، تمہاری بات کہیں نہ کہیں سچ ہے۔ اس نے اذیت بھری گہری سانس لینے کے بعد اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بولی اور ابرو چکاتے اس کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے احتشام کی بد دعا لگ گئی ہے۔ وہ ایسا کبھی نہیں سوچتی تھی، لیکن آج پتہ نہیں کیسے اس کا خیال آ گیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بد دعا دے گا، تمہارا بھی اتنا قصور نہیں ہے، اس کی فیملی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ اچھا چھوڑو، اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا کرے گا۔ وہ بے سبب ہی خوش لگ رہی تھی۔ اس کے بعد یوں ہی کئی ہفتے گزر گئے تھے۔ ریحان کی فیملی آ گئی تھی اور وہ لوگ جلد از جلد شادی کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ جانے سے پہلے اس کا کچھ کرنا چاہ رہی تھی، جس کی ریحان نے تسلی کرائی تھی کہ وہ اپنے سرکل میں جلدی اس کی شادی کرا دیں گے۔ تو اس نے اپنی ماں کو منع کیا تھا کہ وہ اس کی کہیں پر بھی شادی نہیں کروائیں گی، سو وہ بھی اس کی بات مان گئی۔ شادی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب وہ رخصت ہو کر جانے لگی تھی، مگر اس سے پہلے ہی مائرہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ جب اس نے وہاں پر احتشام کی فیملی کو بھی دیکھا، اس نے خود کو یہی تسلی دی کہ وہ ان کی کوئی فیملی فرینڈز ہوں گے، اسی لیے اندر تک جانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، تو میری شادی پر بھی نہیں آیا؟ احتشام کی رات کو کال آئی تو اس نے غصے سے کہا، یار سوری، مجھے ایک ارجنٹ میٹنگ آ گئی تھی، اسی کے لیے مجھے انگلینڈ آنا پڑ گیا، یہ بڑی ضروری تھی۔ دیکھ میں واپس آؤں گا، بلکہ تب تک تو تو بھی اٹلی چلا جائے گا۔ چل میں تجھ سے اٹلی میں ہی ملوں گا، اب میرا اگلا ٹرپ وہاں کا ہی ہوگا۔ وہ کہاں جانتا تھا کہ پھر سے وقت اسے ایک بار پھر سے کس طرح سے آزمانے والا ہے۔ لیکن میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ فکر کیوں کرتا ہے؟ کون تجھ سے ملنے آ رہا ہے؟ میں تو تیری بیوی سے ملنے آؤں گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، اور وقت اسے بڑی اداسی سے دیکھ رہا تھا۔ امی، وعدہ کریں کہ آپ کبھی بھی اس کی شادی نہیں کریں گی، میں اپنی فیملی میں ہی کراؤں گی، لیکن اگر آپ نے اس کی شادی کی۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ ریحان وہاں پر آ گیا۔ جی بالکل آنٹی، آپ شادی نہیں کروائیں گی، میں مائرہ کا ماہانہ خرچہ بھیجتا رہوں گا، اگر آپ کے لیے خرچہ افورڈ کرنا مشکل ہے۔ دیکھیں، اس کے لیے بہت اچھا رشتہ لے کر آؤں گا۔ اپنے بیٹے کی بات تو آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ مان سے کہہ رہا تھا تو ان کے پاس متفق ہونے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس نے صبح اٹلی چلے جانا تھا، اسی لیے ساری رات یہاں پر ہی گزاری تھی۔ ریحان البتہ اپنے گھر چلا گیا۔ پروین بیگم کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اکیلی بیٹی کو کیوں اتنا دور بیاہ دیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے ان کا دل نہیں کرتا تھا کہ وہ مائرہ کو بھی اتنی دور دیں۔ اس نے ان دونوں کے درمیان صلح کروا دی تھی۔ چچی نے باقاعدہ اس سے معافی مانگی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کر گئی تھی، لیکن اب مزید نہیں کریں گی، جبکہ وہ اس بات پر خوش تھی کہ انہوں نے اسے قبول کر لیا تھا۔
सारी रात वो दोस्तें बैठकर बातें करती रहीं और रोती भी रहीं कि पता नहीं कब मिलेंगी और किन हालात में मिलेंगी। लड़कियों को जितना प्यार ससुराल जाने का होता है, वहां जाकर सबसे ज्यादा मेके वाले ही याद आते हैं। अगले रोज वो लोग से एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे तो वो बकायदा बच्चों की तरह रो रही थी, जबकि रेहान और उसकी फैमिली वाले तसल्ली दे रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा और वो जब चाहेगी उससे मिलने आया करेगी। उसके बाद वक्त गुजरता चला गया। वहां जाकर वो उसे बहुत मिस कर रही थी। उसका किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था और ऊपर से वो उम्मीद से भी हो गई थी। इसी वजह से बहुत क्रैंकी सी हो रही थी और बार बार उनको बता रही थी कि वो इन्हें बहुत मिस कर रही है। पता है यार, आज मैं बहुत खुश हूँ, उसने खुशी से कहते मायरा को कॉल की। मायरा, मुझे डॉक्टर ने बताया है कि 888 हैं। वो बहुत खुशी से बता रही थी। वाकई? यानी एक ही बार में तुम लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी? मायरा खुशी से कह रही थी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वो भी हंसते हुए कह रही थी। उसके बाद वो रोज रोज लंबी लंबी कॉल्स किया करती और वो बहुत खुश रहने लगी थी। इधर चच्ची का और उसका रिश्ता भी काफी अच्छा चल रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। शायद चच्ची जान को समझ आ गया था कि अब बेटी तो वहां रहती है, तो इसके अलावा उनका कोई और आसरा नहीं था। वक्त बड़ी खूबसूरती के साथ गुजर रहा था। फिर उसकी डिलीवरी के दिन भी करीब आ गए। मैं नहीं रह पाऊंगा इसके बगैर। मुझे कम से कम एक बार उससे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि वो समझ जाए कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और वो मुझे कबूल कर ले, क्योंकि मेरी फैमिली तो मान ही जाएगी अब। एहतशाम ने सिगरेट सुलगाते सोचा, क्या उसे कभी मेरी याद नहीं आई होगी? मुस्कुराकर उसके तस्वुर को सोचते हुए उसके दिल में फिर से गुदगुदी सी होने लगी। मैं इस बार जब पाकिस्तान जाऊंगा तो उसके मोहल्ले में जरूर जाऊंगा। देखूंगा क्या वैसे ही है सब या बदल गया है। इस बार वो इटली जा रहा था क्योंकि उसे वहां पर कुछ काम था और वैसे भी उसे रेहान और उसकी बीवी से मिलना था। इसीलिए तैयारी मुकम्मल हो गई और सुबह की फ्लाइट थी। लेकिन उस वक्त उसे शिद्दत से उसकी याद आने लगी तो वो उसके मोहल्ले में चला गया। वो उसकी एक झलक को तरस रहा था और दुआ कर रहा था कि काश वो टेरेस पर आ जाए और वो इसे देख ले, मगर नहीं जानता था कि वो पर्दा करती थी और वो ऐसे कभी भी यहाँ नहीं आ सकती थी। वो उसकी आंखों का ही तो दीवाना हुआ था। फिर भी वो कितनी देर उसकी गली में फिरता रहा। उसने अपना नंबर बदल लिया हुआ था, सो पता नहीं चल रहा था कि कैसे कॉल करे। कितनी बार दिल चाहा के दरवाजे पर दस्तक दे दे, मगर फिर जानता था कि वो अपनी चच्ची के साथ रहती थी, वो उनका इमेज खराब नहीं कर सकता। इसीलिए भारी दिल के साथ वहां से चला गया और सोचा कि जब अगली बार आएगा तो उसे अपनी दुल्हन बना लेगा। जो मोहब्बत सालों से दिल में छुप गई थी, वो दोबारा से उसकी गली में आते ही सर उठाकर बताने लगी थी कि वो थोड़ी देर के लिए दब जरूर गई थी, लेकिन अब नहीं दब सकेगी। वो अस्पताल में थे और परेशानी से दुआएं मांग रहे थे। नूर की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक ही सुबह उसकी तबीयत बिगड़ गई और इसी वजह से वो गिर गई थी, तो वो फौरन उसे अस्पताल ले आए थे। मगर डॉक्टर कुछ खास उम्मीद नहीं दिला रहे थे। इसी वजह से उसका परेशानी से बुरा हाल हो रहा था। उनका यही बताना था कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उसके बचने के इम्कानात बहुत ज्यादा कम थे। फिर वही हुआ जिसका डर था कि वो दुनिया छोड़कर चली गई और 3 बच्चों को जन्म दे दिया। रेहान के लिए खुशी का लम्हा कयामत का लम्हा बन गया था। उसे यूं लगा जैसे जिंदगी खत्म होकर रह गई हो। पाकिस्तान में जब पता चला तो वो भी जैसे नींद पागल हो गए थे। चच्ची जान का तो रो रो कर इतना बुरा हाल था कि उनकी इकलौती औलाद दुनिया से चली गई। उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया और चच्ची और मायरा तो पागलों की तरह रो रहे थे, क्योंकि उनकी तो उसमें जान बसती थी और वही छोड़कर चली गई थी। वक्त बड़ा बेरहम होता है। उसने क्या नहीं सोचा था। इस बात को तकरीबन महीना गुजर गया। देखो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। वो जो दोस्त को इटली सरप्राइज देने गया था,
وہ اب بھی اٹلی ہی رہ گیا تھا کہ دوست کی خوشی اور غم کے موقع پر وہ وہاں نہیں تھا۔ کیسے کروں یار، محبت کرتا تھا میں اس سے، 3 بچے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ وہ بہت بکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن تجھے شادی کر لینی چاہیے۔ کیا بکواس مشورہ دے رہے ہو؟ میری محبوب بیوی کو مرے ہوئے 2 مہینے نہیں ہوئے اور تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ ریحان کو اس کا مشورہ بہت برا لگا تھا، البتہ پاس بیٹھی ماں کو بہت اچھا لگا۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے کے لیے پروین بیگم کے گھر گئی اور وہاں پر انہوں نے جب یہ کہا کہ بچوں کو سنبھالنے کے لیے ہمیں کسی کی تو ضرورت ہوگی، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس کی شادی کر لیں، کیونکہ گھر میں کوئی ملازمہ کبھی بھی اس کا ویسے خیال نہیں رکھ سکے گی۔ لیکن ان کو یہ بھی پریشانی تھی کہ کوئی لڑکی کہاں سے ملے گی جو اس کے بچوں کو اتنا اپنا سکے گی۔ 1 بچہ نہیں بلکہ 3 بچے تھے۔ پروین بیگم تو فوراً راضی ہو گئی۔ انہوں نے پروین خاتون کو کہہ دیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں، سو ہمیں علم نہیں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی ہو، غریب بھی ہو اور بچوں کو سنبھالے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی تھی، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم سے ان کے ذہن میں جھماکا ہوا، بھلا مائرہ سے زیادہ اچھا کون سنبھال سکتا ہے نور کے بچوں کو؟ یہ بات جب انہوں نے مائرہ سے کی تو اس نے فوراً انکار کر دیا، لیکن پھر انہوں نے اتنی منت سماجت کی، اس کے آگے ہاتھ جوڑے کہ وہ مان گئی۔ اور یہ بات جب انہوں نے نور کی ساس کو بتائی تو انہوں نے کہا، سچ کہوں اس لڑکی کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ آیا تھا، آپ نے کہہ دیا تو سمجھے ہاں ہو گئی۔ جبکہ دوسری طرف جب ریحان کو بتانے کی باری آئی تو وہ بالکل بھی رضامند نہیں تھا۔ اس کے اپنے مسئلے تھے کہ وہ بھی اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ نور کیا سوچے گی، کہ وہ اتنا بھی انتظار نہیں کر سکا۔ جبکہ اسے زرینہ بیگم نے سمجھایا کہ بیٹا یہ شادی مجبوری میں کی جا رہی ہے، کیونکہ تمہارے بچے سنبھالنے کے لیے ہمیں کوئی تو چاہیے۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی میڈ رکھ لی جائے، لیکن پھر جب حقیقت پسندی سے سوچا تو احساس ہوا کہ کوئی بھی میڈ اس کے بچوں کا اتنا اچھا خیال نہیں رکھے گی۔ دیکھو، اس نے تمہیں ذمہ داری دی تھی کہ تم اس کی شادی کرو گے، یعنی مائرہ کی، تو دیکھو اگر تم اس کے ساتھ شادی کر لو گے اور اس کا خیال بھی رکھ لو گے، اور نہ ہی وہ تم سے کوئی ڈیمانڈ کرے گی، لیکن تھوڑے وقت کے بعد تمہیں ضرورت ہوگی ایک ساتھی کی جس کے ساتھ تم دکھ سکھ بانٹ سکو، اور اس کے علاوہ کوئی اور لڑکی تمہیں نہیں ملے گی جو تمہیں اتنا بہتر سمجھ سکے۔ تم کم از کم نور کی بات بھی اس سے کر سکو گے۔ اماں نے اسے اس طرح سے ٹریپ کیا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکا۔ پھر مجبوری کے مارے اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ پھر اس کی شادی ایک سادہ سی نکاح کی صورت میں ہو گئی۔ جب وہ اسے گھر لے کر آیا تو پہلے اپنے کمرے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن اماں نے کہا تھا کہ وہ وہاں پر ہی رہے گی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر ابھی سے وہ الگ کمرے میں رہنا شروع ہو گئی تو ان کا بیٹا کبھی بھی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہو سکے گا، اور وہ ساری زندگی ٹوٹا بکھرا رہے گا، اور وہ اپنے بیٹے کو ایسا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شام اس بار بھی اس کے نکاح میں شریک نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ اس بار بھی آؤٹ آف اسٹیشن گیا ہوا تھا۔ ویسے بھی اس نے کہا کہ میں نے کسی کو بلایا نہیں تھا، صرف گھر کے لوگ تھے۔ سو ریحان اس کے دفتر آ گیا تو وہ لوگ وہاں پر ہی مل چکے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ کافی اداس تھا، اور کافی عرصے بعد اس کی گلی پر دوبارہ گیا تھا اور اس کو نقاب میں دیکھ کر پہچان گیا اور نئے سرے سے دیوانہ ہو گیا۔ اور جب اس نے دروازے پر دستک دے کر اس کے بارے میں پوچھا تو علم ہوا کہ وہ یہاں پر نہیں رہتی اور نہ اس کا گھر تھا۔ آفس میں آ کر اپنے تمام ملازمین کو اس کو ڈھونڈنے پر لگا دیا، اور جب شبیر نے بتایا کہ اس کی شادی ہو گئی تھی تب سے وہ پاگل بنا پھر رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا جب شبیر کی کال آئی۔ ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ شبیر، اس کے بارے میں کیا پتا چلا؟ جانتا تھا کہ اس نے اطلاع دینے کے لیے اس سے فون کیا ہے۔ سر، اس کی شادی بیرسٹر ظہیر کے بیٹے ریحان ظہیر سے ہوئی ہے، ہم اسے اٹھا نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں ان کے گھر میں کتنی ہائی سیکیورٹی ہے۔ اس
की बात सुनकर एहतशाम को यकीन नहीं आया कि किस्मत उसके साथ ये सब कर चुकी थी। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पता नहीं क्यों उसका दिल कह रहा था कि रेहान का निकाह उस लड़की के साथ कैसे हो सकता है। सर, हमने पूरी तफसीलात ली हैं। दरअसल उसके घर गए थे तो वहां से ही हमने मालूमात ली हैं, और शाम को हमने रेहान सर को भी वहां पर देखा था। अपने बच्चों और बीवी के साथ वो वहां जा रहे थे। उसने अपना सर पकड़ लिया। उसे लग रहा था कि जैसे किस्मत ने उसके साथ मजाक किया हो। फोन बंद कर दिया और वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। उससे अंदाजा लगाया कि वो लोग अभी नहीं सोए होंगे, इसीलिए फौरन उनके घर चला गया। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था कि कोई भी हो मगर रेहान की बीवी वो ना हो, क्योंकि वो नहीं बर्दाश्त कर सकेगा। वो तो उसे अपनी दुल्हन बनाने के बारे में तमाम मंसूबे बना चुका था, घर वालों को भी रजामंद कर चुका था। मानता था कि उसने देर की थी, लेकिन इतनी भी देर नहीं हुई थी कि वो किसी और की हो जाए। किसी और की तो क्या, उसकी मामू के बेटे और सबसे बेहतरीन दोस्त की बीवी बन जाए। वो कैसे बर्दाश्त करेगा सारी जिंदगी जब वो वहां पर रहेगी। मैं मानता हूं कि तुम नूर से प्यार करती थी, मैं भी बहुत प्यार करता था। वो चली गई है इस दुनिया से और तुम्हारे लिए बड़ी फिक्रमंद रहती थी। तुम यकीन करो, एक बार उसने मुझसे ये कहा भी था कि मैं उसके निकाह में होते हुए तुमसे निकाह कर लूं। उसने मुझे इतना मजबूर किया था कि मैं बाकायदा उससे नाराज हो गया। वो बार बार कहती थी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। शायद उसे कोई इल्हाम हो गया था कि डिलीवरी से 3 दिन पहले उसने मुझसे बाकायदा वादा लिया कि अगर खुदा न करे उसको कुछ हो गया तो मैं तुमसे शादी करूंगा। तब मैं उसका दिल रखने की खातिर मान गया था, लेकिन अब उसके चले जाने के बाद मैं इतने महीने उस दर्द को दिल में रखते हुए बहुत तकलीफ में हूँ। मैं तुम्हारे साथ और हमारे बच्चों के साथ एक खूबसूरत जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, तुम भी नहीं भूल पाओगी, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो हम एक दूसरे का दर्द बांध सकते हैं। यकीन करो, मुझे तुम्हारे साथ बहुत सुकून मिला है जो मुझे कभी नूर के साथ भी नहीं मिला था। मुझे यूं लगता है कि वाकई कहीं ना कहीं मेरा तुमसे दिली रिश्ता था, वरना बेबी के इतनी जल्दी मरने के बाद कैसे किसी को कबूल किया जा सकता है। उसने ये कहते हुए अपना हाथ आगे रखा। गाड़ी की आवाज आई थी, पता नहीं कौन आया था, इसीलिए उसने फिलहाल इग्नोर कर दिया। तुम्हें अगर वक्त चाहिए तो तुम ले सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। वो हाथ पीछे करने लगा जब उसने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। मैं भी शुरू करना चाहती हूँ आपके साथ खूबसूरत जिंदगी, वो मुस्कुरा कर कह रही थी। तभी उन्होंने नीचे से हल्ले गुल्ले की आवाजें आई तो दोनों बच्चों को लिए नीचे आ गए। अरे तुम यहाँ का रास्ता कैसे भूल आए? मामी ने उसे देखते खुशी से कहा। जैसे वक्त मिला तो मैं यहाँ पर आया। कहाँ है आपका बेटा और उसकी फैमिली? उसने बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए पूछा। वो लोग छत पर हैं, मैं बुलाती हूँ। बल्कि लोग आ गए, और जब उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो पत्थर की हो गई। किस्मत उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? किस्मत ने यूं क्यों किया था? वो बेयकीनी से एक दूसरे को देख रहे थे। मायरा को भूल गया था कि उसे पर्दा करना था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जब मायरा को ही होश आया तो उसने फौरन पर्दा किया। अरे एहतशाम साहब, ज़हीर नसीब। मायरा, ये मेरी पुप्पो जान का बेटा है, और एहतशाम ये मेरी बीवी है। तुम्हें मिलना तो नूर से था मगर किस्मत में नहीं था, इसलिए अब तुम मेरी इस बीवी से मिलो जो इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहेगी। उसने मुस्कुराकर उन दोनों का तारुफ कराया, ये जाने बिना कि वो किस कयामत से गुजर रहे थे। हमेशा देर कर देता हूँ। उसके लबों से बेसाख्ता फिसला तो बाकी सब हंस पड़े थे, जबकि वो कांप गई थी। इतनी भी देर नहीं की, उन लोगों ने उसे जबरदस्ती बिठा लिया और वो जैसे कोयलों पर बैठा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उनसे इजाजत ली। उस औरत की तरफ वो नहीं देख सका, वो भी उसकी तरफ नहीं देख रही थी,
बल्कि अपनी नजरों की हिफाजत कर रही थी। कैसे जीत गए हो तुम, और किस कदर बुरी तरह से हार गया हूं मैं। यार मैं तुमसे छुपा कर रखता था मायरा को। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन मैंने कभी उसकी तस्वीर तुम्हें नहीं दिखाई थी। उसकी चुपके से एक तस्वीर ली थी, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं दिखाई थी। अब तुम हर लम्हा उसे देखते हो और मैं उसके लिए नामहरम हो गया हूँ। एहतशाम की आंखों से आंसू बह गए। मोहब्बत को दिल में मार कर उसने सोच लिया था कि वो पाकिस्तान में नहीं रहेगा, क्योंकि एक उम्मीद के लिए तो वो यहाँ पर आता था और वो उम्मीद खत्म हो गई थी आज। उसे समझ में नहीं आया था कि ये लड़की उसकी जिंदगी में क्यों आई थी। शायद ये बताने कि जिंदगी में हर चीज इसलिए नहीं होती कि वो आपको मिल जाए, बल्कि कुछ चीजों के लिए आपको तरसना ही पड़ता है। वो पलट कर देखना चाहता था कि क्या उसके भी यही तासुरात थे, लेकिन मुमकिन नहीं हो पाया। वो वापस चला गया, कभी ना आने के लिए। मोहब्बत की कुछ कहानियों का अंजाम यूं भी तय होता है। शायद इसी को किस्मत कहा जाता है, और इसी के बारे में ये कहा गया है कि जो चीज आपके नसीब में होगी वो 7 समंदर पार से भी आकर आपको मिल जाएगी, और जो आपके नसीब में नहीं होगी वो 2 होंठों के दरमियान से भी छीन ले जाएगी। पहली बार एहतशाम खानजादा टूट कर बिखरा था, और उसी रात बारिश यूं नहीं हुई थी, बल्कि एहतशाम खानजादा की मौत हो गई थी, और उसी लिए आसमान रोया था। पता नहीं कौन सा रोग था कि मेरे दोस्त को हार्ट अटैक हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सारे अजीज जा रहे हैं। देखो, पहले नूर चली गई और अब मेरा बेस्ट फ्रेंड। रेहान बच्चों की तरह रो रहा था, और वो उसे पता नहीं किस तरह तसल्ली दे रही थी। काश मैं तुम्हें बता सकती रेहान कि तुमने बीवी खोई है और एक कजन, जबकि मैंने पहले अपनी बहनों जैसी दोस्त खोई है, और अब महबूब भी खो दिया है। तुम खुश नसीब हो के हर बार तसल्ली के लिए कोई तो मिल गया। मुझे देखो, कोई भी नहीं मिल पाया। उसने कुछ नहीं कहा था, बस लब रेहान के माथे पर रख दिए कि उसे कुछ सुकून मैसर हो, क्योंकि खुद तो वो सारी जिंदगी सुकून से रहने वाली थी।